پروگرام مسائل طبیہ کے ساتھ میں ہوں اکرام اللہ، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب حجت الاسلام المسلمین علامہ فرحت حسین صاحب۔ قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام کو وقت دینے کا۔ قبلہ آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر ایڈز کی بیماری میں مبتلا ایک حاملہ خاتون ہو تو کیا وہ اس بیماری کی وجہ سے اپنا جو بچہ ہے وہ ضائع کر سکتی ہے نہیں کر سکتی؟ یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے یہ بتا دیجیے گا سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع فراہم کیا تاکہ ہم فقہی احکام لوگوں تک پہنچا سکیں، اور دوسرے جو آپ نے سوال کیا ہے بڑا حساس سوال ہے اور ایک لحاظ سے بڑا اہمیت کا حامل بھی ہے۔ بالکل کہ شریعت جو ہے ہمارے اسلامی اقدار کوئی موٹی موٹی چیزوں کا نام نہیں ہے، بلکہ جزیات تک اپنے احکام کو بیان کرتا ہے، اور بالخصوص جہاں انسانی قدر کی بات آتی ہے، انسانی نفس اور جان کی بات آتی ہے، تو وہ نفس جو چند ماہ کا ہو یا چند دنوں کا ہو، چند ہفتوں کا ہو، اس کی انسانیت کی ابتدا ہو چکی ہو، اس کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے اسلام میں بڑی اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جس طرح آپ نے سوال کیا نا کہ وہ اس قاطع حمل کر سکتی ہے خاتون یا نہیں، اب اس قاطع حمل میں دو کام آ جاتے ہیں، ایک بچے کا پیدا ہونا، دوسرا اس کا قتل کرنا۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے بڑا حساس چلتے پھرتے انسان کو جو زندگی میں ہے، زندہ ہے، موجود ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس حوالے سے آیت اللہ سیستانی نے جو جواب دیا ہے وہ منوان میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آیت اللہ سیستانی جواب میں فرماتے ہیں اسقاط حمل جائز نہیں، خصوصاً جب جنین میں روح داخل ہو چکی ہو، خصوصاً اس وقت جب اس میں روح آ چکی ہو۔ بالکل ہاں، اگر حمل کو باقی رکھنا ماں کے لیے نقصان دہ ہو تو روح کے داخل ہونے سے پہلے اسقاط حمل جائز ہے، روح سے پہلے۔ روح کے داخل ہونے کے بعد جائز نہیں۔ اب جائز کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بعض مراجع کرام نے اس کی علت کو بھی بیان کیا ہے۔ اب روح جب داخل ہوگی ہے تو دو ہیں، اب اس کی ماں کو خطرہ ہے اور اس بچے کو خطرہ ہے، دو انسانی جانیں ہیں۔ بالکل۔ اب وہ بعض مراجع اس پہ رک گئے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کسی کے بھی قتل کرنے کا حکم نہیں دے سکتے، ختم کرنے کا حکم نہیں دے سکتے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس جانوں میں سے، دو جانوں میں سے کون سی جان جو ہے وہ اس کے بدلے میں چلی جائے، کیونکہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے اس فلسفے کو تلاش کرنا کہ کس کی زندگی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حضرت خضر کے واقعے میں ایک غلام کو قتل کرنے، ایک نوجوان کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، تو اللہ ہی یہ فلسفے جانتا اور بہتر سمجھتا ہے۔ بہت بہت شکریہ قبلہ۔ سامعین ناظرین دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ اللہ حافظ ناصر۔